السلام علیکم، کیا حال ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو خیر خیریت سے رکھے۔ اور یہ ہسبینڈ کی بھانجیاں آئی ہوئی تھی نیچے مہمان، تو میں نیچے والے پورشن میں تھی، تو میں نے کہا چلو تھوڑی سی ویڈیو بنا لیتی ہوں۔ وہ سب بیٹھے ہیں، ان کی وائف، بیٹی اور بھانجی اور بھی تھی، وہ ساتھ بھائی کے گھر گئی تھی، ادھر بیٹھی رہی ہوں۔ پھر اوپر آئی ہوں تو کہا اب کمرہ صاف کر لوں، اپنا گھر بھی صاف کر لوں۔ یہ دیکھیں، پتہ ہے وہ جو پرانی ویڈیو میں گھر ہے نا کرائے والا، اس میں یہ ہے کہ چلو 2 کمرے ہیں، ٹی وی لاؤنج ہے اور ڈرائنگ روم ہے، یہ سب کچھ ہے، تو بندہ ٹی وی بھی سائڈ پہ دیکھ لیتا ہے، کھانا وانا بھی ٹی وی کے آگے کھاتا ہے۔ پھر بچی بھی ہے چھوٹی، وہ بھی جو کچھ کھاتی ہے گراتی ہے، وہ پھر وہ ٹی وی لاؤنج ہو تو ٹی وی لاؤنج میں بیٹھ کے کھا لیتی، تو ہم بھی ویسے ہی کھانا کھا لیتے اور کمرہ گندا نہیں ہوتا تھا، بس کمرے صاف ستھرے ہوتے تھے اور وہاں جا کے صرف سونا ہوتا تھا۔ لیکن اب یہاں یہ ہے کہ اوپر یہ جو کمرہ ہے نا، تو یہاں پہ پھر ایک ہی ہے، پھر وہاں ادھر ہی کھانا، ادھر ہی ٹی وی دیکھنا، ادھر ہی سونا، سب کچھ ایک کام ادھر ہی ہوتا ہے، تو پھر اس لیے بہت جلدی گندا بھی ہو جاتا ہے اور بہت جلدی بیڈ شیٹ بھی گندی ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا چلو ابھی نیچے بیٹھی رہی ہوں کافی دیر سب کے پاس، سب کے ساتھ، تو مطلب اپنی سوکن کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ، بھانجی کے ساتھ، سب کے ساتھ بیٹھی رہی ہوں۔ تو پھر میں نے کہا چلو اب اوپر چلتے ہیں، تو اوپر جا کے اب صفائی کروں اور ساتھ تھوڑی سی ویڈیو بھی بنا لوں۔ اور میری پیاری سی سسٹر کل جو کہہ رہی تھی کہ میں بہت کیا ہوں، انگلش میں کیا کہتے ہیں، مجھے تو انگلش بھی نہیں آتی، ایٹیٹیوڈ دکھاتی ہوں، تو میرے میں کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں، میں سیدھا سادہ سا بندہ ہوں، میرے میں کوئی ایٹیٹیوڈ نہیں ہے۔ اور آج آپ پوچھ رہی تھی کہ مجھے ڈائیورس کیوں ہوئی ہے، تو میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا ہوا ہے کہ مجھے ڈائیورس کیوں ہوئی ہے۔ تو روز روز ایک بات کرنا بھی اچھا نہیں ہوتا، لوگ بور ہو جاتے ہیں، تو اس میں نے بتا دیا تھا۔ پھر بھی شارٹ کٹ میں بتا دیتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ نے شادی کر لی تھی دوسری کی، میری اجازت سے ہی تھی، اس نے کہا تھا مجھے اگر اجازت نہ دی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا، تو کی اجازت سے ہی تھی لیکن کر لی تھی، پھر اس عورت کے کہنے پہ اس نے مجھے چھوڑ دیا تھا، یہ تھی وجہ میری طلاق کی، نکال دیا تھا۔ اور پھر آپ نے کمنٹ میں یہ بھی کہا میری پیاری سی بہن کہ میں ڈرامے کر رہی ہوں، میں نے دوسری شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ میری پیاری بہن، یہ میری مجبوری تھی، کیونکہ اگر میں دوسری شادی نہ کرتی تو میں اپنے بچے تو میرے ویسے بھی چھن گئے تھے، تو ان کا باپ لے گیا تھا، تو میں نے خود بھی دیے تھے اور ان کا باپ بھی لے گیا تھا، کیونکہ ان کا گاؤں میں کوئی مستقبل نہیں تھا، تو کوئی ان کو پڑھاتا لکھاتا نہ، تو اس لیے بچے مجھے مجبوراً اپنے سے دور کرنے پڑے، ان کی خاطر، ان کی اچھی پڑھائیوں کی خاطر، ان کے کھانے پینے کی خاطر۔ اور پھر میں ساری باقی کی زندگی اپنے بھائیوں کے گھر جوتیاں سیدھی کرتی، ان کے کام کرتی، بھابھیوں کی باتیں سنتی، اپنی میری چاچیاں اگر میں ذرا سی کنگھی کر لیتی تو وہ کہتی طلاق یافتہ ہو کے اس نے کنگھی کی ہے، اگر لپسٹک لگا لیتی تو کہتے تھے طلاق ہوگی ہے، شرم نہیں آتی اس نے لپسٹک لگائی ہوئی ہے۔ اگر میں باہر چلی جاتی، پہلے تو ہمیں کوئی جانے نہیں دیتا تھا وہاں باہر، کوئی بھی نہیں جانے دیتا، عورتیں وہاں نہیں جاتی شاپنگ کرنے، مطلب عورتوں کی زندگی ایسی ہے، گھر میں ہی رہنا ہوتا ہے، مرو جیو گھر میں ہی ہو، تو وہاں پہ بھی نکلو بھی نہ اور پھر باتیں بھی سن لو، تو بہت بہت زیادہ ہو گئی تھی زندگی مایوس، کیا کہتے ہیں، مجبوری تھی، اس لیے دوسری شادی کرنا پڑی۔ اور پھر میری بچیوں کو بھی وہاں مجھے کوئی نہیں ملنے دیتا تھا، ان سے ملنے کی خاطر میں نے دوسری شادی کی، اس پہ بھی میں ویڈیو بنا چکی ہوں کہ بچیوں کو کیوں نہیں کوئی ملنے دیتا تھا، اس پہ بھی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے۔ تو خیر ابھی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی ایک چینل کی، جویریہ شعیب، جو آپ سب جانتے ہوں گے کوئی نہ کوئی، وہ جویریہ کی ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ کیسے وہ بھی بیچاری کس طرح کچی سی سیڑھیاں ہیں سیمنٹ والی، وہاں رہ رہی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ بچے لے کے، اور اس کا جو ہسبینڈ شعیب ہے وہ دوسری شادی کر کے، تو وہی اچھے گھر میں، اچھا اس سے تو اچھا ہی گھر ہے، وہاں رہ رہا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ عورت کی زندگی کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، جہاں پہ میری پہلی شادی ہوئی تھی میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مجھے ڈائیورس ہوگی یا میرا ہسبینڈ دوسری شادی کر لے گا، ایسی کوئی بات میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی، بس یہی تھا کہ یہاں ہی جینا ہے، یہاں ہی مرنا ہے۔
تو اسی طرح بچوں کو اسکول وغیرہ بھیجنا، تو اسی طرح جویریہ کو میں دیکھ رہی تھی کہ دیکھو اب کس طرح اپنے بچوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اس نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ میرا گھر اجڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، بچے دو باپ سے دور ہو جائیں گے، یہ باتیں کبھی سوچی نہیں ہوں گی۔ حادثے زندگی میں بتا کے تو نہیں آتے نا، کوئی مستی تو نہیں ہوتی نا، کیا بندہ کرے۔ ابھی میں نیچے بیٹھی تھی تو میری نند کہہ رہی تھی، اپنی بیٹی کے بارے میں کہہ رہی تھی، ہائے میری بیٹی تھک گئی ہے، بچوں کو اسکول لے کے جاتی ہے، ٹیوشن لے کے جاتی ہے، بچوں کو لے کے آتی ہے، سپارہ چھوڑ کے آتی ہے، بچوں کے ساتھ تھک گئی ہے، یہ وہ۔ میں نے ان کو پھر کہا، میں نے کہا باجی یہ بھی ایک زندگی ہے، میں اس زندگی کو اب ترس رہی ہوں کہ میں بھی کبھی بچوں کو ٹیوشن چھوڑتی تھی، اسکول چھوڑتی تھی، سپارے کو چھوڑتی تھی، ان کا لنچ بناتی تھی، وہ اسکول سے آتی تھی تو کھانا ان کو بنا کے دیتی تھی۔ میری بھی ایک بھرپور زندگی تھی ساروں کی طرح۔ تو یہ تو زندگی ہے، یہ تو نعمت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اگر آپ کا گھر خراب ہو جائے گا، آپ کا گھر چھین جائے گا، پھر آپ پچھتاؤ گے، پھر آپ رو گے، پھر کیا فائدہ۔ تو شکر الحمدللہ کرنا چاہیے مجھے بھی اور ہر مسلمان کو بھی اللہ پاک کا، کہ اللہ پاک نے یہ جو بچے ہیں نا، یہ نعمتیں ہیں، ان کے کام، جن کے بچے نہیں ان سے پوچھیں، ان کے کام یا گھر کے کام، یہ سارا کچھ عورت کا کام ہی ہے یہ کرنا۔ تو اس میں کیا تھکنا اور کیا باتیں بنانا اور کیا کسی سے گلے شکوے کرنا۔ تو یہ بھی اگر نہیں ہوں گے تو میری طرح پھر ویلے رہنا۔ ویلے کا مطلب یہ کہ اب میں، آپ کو پتہ ہے کہ یہ اوپر رہ رہی ہوں، تو اسی طرح مطلب ایک دن کھانا بناتی ہوں، ایک دن میری وہ بناتی ہیں، سوکن بناتی ہیں، ایک دن میں بناتی ہوں، تو اس طرح گزارا ہو رہا ہے۔ لیکن میرے پاس بچے تو نہیں ہیں نا جن کو میں ٹیوشن چھوڑوں یا لنچ بناؤں، ان کو اسکول کے لیے تیار کروں، یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں نا۔ تو وہی ان کو میں کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ سب شکر ادا کرو کہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے، تو آپ اپنے بچے سنبھالو۔ یہ دیکھیے ہو گیا میرا کمرہ صاف، اور یہ ادھر پینا فلیکس لگی ہوئی ہے نا، اس کی وجہ سے سردیوں میں یہ ہوا بھی آتی ہے، ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہے، اور گرمیوں میں یہ تپتی بھی بہت ہے، گرم بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب اتنی پوزیشن نہیں ہے، انشاءاللہ جیسے جیسے اللہ پاک دے گا تو پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ سے رینٹ کا گھر بھی لے لیں گے، اور پھر میں رہنے بھی لگوں گی، اتنے میری بچی بھی بڑی ہو جائے گی، اسکول بھی داخل کراؤں گی، پھر میں بھی آپ لوگوں کی طرح یہ پینا فلیکس لگائی ہوئی ہے نا، یہ نظر آ رہی ہے، دروازہ بھی اسی کا، دیوار بھی اسی کی ہے، ممٹی میں لگا کے نا، تو اس کو کمرے کی شکل دی ہوئی ہے۔ تو نیچے کا گھر بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوا ہے، اور اوپر یہ بھی، تو شکر ہے اللہ کا۔ تو یہ سب صفائی کی ہے، اور اب چھوٹی کو، اپنی بیٹی کو سلایا ہے، تو اب میں نے کہا وائس اوور کر لوں اور ویڈیو کا کچھ کر لوں۔ میرا ایک اسلامک چینل بھی ہے، میں نے آپ لوگوں کو نہیں بتایا ہوا، ایک اسلامک چینل بھی ہے میرا، اس کی بھی میں ویڈیو بناتی ہوں۔ اللہ پاک کسی نہ کسی جگہ ضرور انشاءاللہ کامیابی دے گا، آپ لوگ دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔